اور شخصی استغفار کا فائدہ اپنے کو بھی ہوتا ہے. خیال سے بات، علمی بات کرنے لگا ہوں. شخصی استغفار کا فائدہ بندے کو ذاتی ہوتا ہے اور عوام کو بھی ہوتا ہے. استغفار میرا، قوم کو بھی میرے استغفار کا فائدہ ہوگا، اور میرا گناہ جو مجھے تو نقصان دے گا لیکن قوم کو بھی میرا گناہ نقصان دے گا. دعویٰ سمجھ لیے؟ میرا ذاتی استغفار مجھے فائدہ دے گا، قوم کو بھی فائدہ دے گا. میرا ذاتی گناہ مجھے تو نقصان دے گا، قوم کو بھی نقصان دے گا. اب آؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات لکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس لحاظ سے کہ قوم موسیٰ علیہ السلام کی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام اس وقت لیڈر نہیں تھے. اس قوم سے جو جہاد کر رہی تھی ایک شخص سے بدکاری ہوئی. مجاہدین یہود تھے اس وقت. کتابوں میں موسیٰ علیہ السلام کا نام لکھ دیا گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم ضرور ہے لیکن اس وقت جہاد کا جو قیادت کر رہے تھے وہ دوسرے پیغمبر تھے. بعد میں یوشع بن نون لکھے. توجہ سے بات سنیں. ایک بندے سے، مجاہد سے بدکاری ہوئی. جہاد ہو رہا ہے، جہاد ہو رہا ہے، پیغمبر بنفس نفیس موجود ہے. اس جہاد میں فتح نہیں ہو رہی. متوجہ اللہ ہوئیے. اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہاری اس جماعت میں ایک شخص نے بدکاری کی ہے جس کی نحوست کی وجہ سے تمہیں فتح نہیں دی جا رہی. آپ دیکھ لیا بات. یہ ہوتا ہے ایک بندے کی بدکاری سے. پھر بندہ پہلے ڈھونڈا گیا، پتہ ہے بندہ ڈھونڈا گیا، پھر اس کو اس وقت کے قانون کے لحاظ سے سزا دی گئی، پھر جہاد کیا گیا اور اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے. حد نافذ کی گئی. اور آپ کو پتہ ہے حدود آرڈیننس کو وحشیانہ سزائیں کہنے والے اور اپنی مرضی سے ہزاروں کو مروا دینے والے وہ انسانی حقوق ہے. اسلام جن مجرموں کو سزا دینا چاہتا ہے اس کو تم کہو وحشیانہ سزائیں، اور تم اپنی چودراہٹ کو درست رکھنے کے لیے ہزاروں کو مروا دو، چیلے چمچے تیار کر کے پیسوں پر بندوں کو قتل کرا دو، وہ ٹھیک ہے. ایک حد جس علاقے میں نافذ کی جائے اس علاقے میں حدیث میں آتا ہے کئی سال تک اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے. ایک حد، چور کی سزا ہو گئی، ڈاکو کو سزا ہو گئی، زانی کو سزا ہو گئی وغیرہ. ایک حد جس سے کسی علاقے میں نافذ ہو جائے تو کئی سال تک اس علاقے پہ اللہ کی رحمت اور رحمتیں برستی رہتی ہیں. دوستو، تو ایک شخص کی غلطی ہو گئی، سزا دیکھو کیسی. اب آؤ ایک شخص کی توبہ. بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی. اللہ کے پیغمبر نے کہا نماز استسقاء کے لیے نکلو. نماز استسقاء ہو رہی ہے، بارش نہیں آ رہی. حکم دعا ہو رہی ہے، کلیم اللہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے. ہم کلام ہیں، ان کو جبرائیل کی محتاجی کی ضرورت نہیں ہے، بس جب چاہیں اللہ سے کلام کر سکتے ہیں. کلیم اللہ ہے یہ. متوجہ اللہ ہوئے. اللہ نے فرمایا بارش نہیں دیں گے. پیغمبر نماز استسقاء پڑھا رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، صدقات دے رہے ہیں، مال مویشیاں بھی ساتھ لے کے گئے، وہ بھی باں باں کر رہے ہیں، چھوٹے بچے ماؤں سے جدا کر دیے وہ بھی رو رہے ہیں، صحرا میں بیٹھے ہیں دھوپ پر. ہم تو ایئر کنڈیشن مسجدوں کے اندر نماز استسقاء ادا کرتے ہوتے ہیں. اصل مسجد وہ ہے نماز استسقاء ادا کرنے کا طریقہ. صدقات کر کے جاؤ، بچے بھی لے کے جاؤ، مال مویشی لے کے جاؤ، اور صحرا میں دھوپ پر نماز استسقاء ادا کرو. روزے کی حالت میں جاؤ، صدقہ کرو، پھر بارش آئے گی. حکم بارش نہیں ہوگی. متوجہ ہوئے موسیٰ علیہ السلام. اللہ پاک کیا وجہ ہے بارش نہیں ہو رہی؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک بندہ نماز استسقاء پڑھنے آیا ہوا ہے. اس پورے مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جس سے ہم بڑے ناراض ہیں. تمہارے نماز استسقاء میں شرکت والوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جو ہمارا باغی ہے، ہم اس سے بہت ناراض ہیں، اس کی نحوست کی وجہ سے ہم بارش نہیں دے رہے. اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا مجمع میں، بھائی یہ بات ہے، بارش نہیں آ رہی، یہ وجہ ہے.
بہرحال نماز تو ہم پڑھاتے ہیں اور بارش نہیں آئے گی، یہ حکم بھی ہے۔ نماز ہو گئی، بارش شروع ہو گئی، نماز ہو گئی، بارش شروع ہو گئی، متوجہ اللہ ہوئے۔ اللہ پاک آپ نے فرمایا تھا کہ ایک بندہ باغی ہے، بارش نہیں دیں گے، تو بارش کیا ہو گئی؟ کہا اس بندے نے دل میں ہم سے صلح کر لی، توبہ کر لی تھی، ہم نے معاف کر دیا، اور 40 سال سے وہ باغی تھا، 40 سال سے، یعنی کتنا ناراض تھا اللہ پاک، کوئی وجہ اس کی گناہوں کی، کوئی ایسے کوئی گناہ تھے نا اس کے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس بندے کو میں ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ پاک میں اس بندے کو ملنا چاہتا ہوں، اس کو ظاہر تو کر دیں وہ ہے کون، کہ جس سے آپ اتنے ناراض تھے کہ ہماری دعاؤں کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا، اور جس سے اتنے راضی ہوئے کہ بارش برسنے لگ گئی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے کلیم، ہم نے 40 سال جب اس نے بغاوت کی تو اس کا پردہ فاش نہیں کیا، آج وہ ہمارا بن گیا تو ہم اس کو کیسے دکھا دیں؟ بس وہ ہم سے صلح کر لی، ہم راضی ہو گئے۔ تو ایک بندے کی توبہ سے پوری قوم کو فائدہ ہوا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم سے کیا ہوتا ہے، ہمارے استغفار سے کیا ہوتا ہے، ملک یوں مقروض ہو گیا، فلانے نے یوں تباہ کیا، فلاں بے وجہ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اقبال مرحوم کیا کہتا ہے؟ بے وجہ نہیں ہے چمن کی تباہیاں، بے وجہ نہیں ہے۔ لیڈروں کا قصور ضرور ہے، ہم سے بعد میں آزاد ہونے والے ہیں جی، ہم سے کہیں آگے نکل گئے، تو وجہ تو ہے نا، قیادت صحیح نہیں ملی۔ فرمایا بے وجہ نہیں ہے چمن کی تباہیاں، کچھ باغباں ہیں ایسے جو برق و شرر سے ملے ہوئے، وہ مالی جب ڈاکوؤں سے چوروں سے مل جائے، باغ کا مالی چوروں سے ڈاکوؤں سے مل جائے تو اس باغ کا پھر کیا ہوگا؟ ہمارا یہ حال ہوا دوست۔ لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ میرے استغفار سے کیا فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ پتہ نہیں آپ کا استغفار، وہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہوئی نا جی، اس کو سزا ہوئی مدینہ طیبہ میں۔ تو واللہ عالم، بعض کتابوں نے یہ بات لکھی ہے، لیکن واللہ عالم ڈر لگتا ہے کہ کسی نے بات کی کہ جی او معاذ سے یہ غلطی ہو گئی، معاذ سے یہ غلطی ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، آپ نے پھر بیان میں یہ فرمائی، سنو لوگو، معاذ کی توبہ اللہ کے ہاں اتنی قبول ہوئی، اگر اس کو پھیلا دیا جائے تو پورے مدینہ والوں کو توبہ کی ضرورت نہیں ہے، سب کی توبہ ہو جائے گی۔ شخصی توبہ انسان کو فائدہ، اجتماعی توبہ اس کی تو بہت ہی خوبیاں ہیں، لیکن اب ہم اجتماعی توبہ تو کرا نہیں سکتے جی۔ آج کل ہماری کوالٹی یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے 4-5 فرد کو اجتماعی توبہ ان سے نہیں کرا سکتے۔ ہماری کوالٹی یہ ہے کہ ہم اپنے دفتر کے بڑے ہیں، اپنے دفتر والوں کو بھی اجتماعی توبہ کے لحاظ سے نہیں تیار کر سکتے، تو حکومت اور پوری قوم کو کیسے؟ لہٰذا جو ہم کر سکتے ہیں ہم کر سکتے ہیں توبہ اور استغفار، اور اتنی قیمتی اور اونچی ہو یہ توبہ اور استغفار کہ اللہ کے ہاں یہ اتنی مقبول ہو کہ ہماری قوم کے، ہمارے ملک کے، عالم اسلام کے حالات کو درست کر دے، یہ اس کی رحمت سے امید ہے۔